बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूक़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं गवर्नमेंट सेंटिनल मॉडल हाई स्कूल में खड़ा हूँ और यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में जो हाल है, यहाँ पे ऑल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन जो एप्टा कहलाते हैं उनका एक तालीमी कन्वेंशन है और इस कन्वेंशन में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सदारत करेंगे और एप्टा का जो सूबाई सदर है अज़ीज़ुल्लाह खान साहब वो मेहमान ख़ुसूसी होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो असातिज़ा किराम है, टीचर्स हज़रात हैं, वो भी आएंगे और इस तालीमी कन्वेंशन में तालीम की बेहतरी के लिए, असातिज़ा के हुकूक़ के लिए, उनकी मुराआत के लिए और तलबा और तालिबात की बेहतरी के लिए बातचीत होगी। तो हम इस एजुकेशन कन्वेंशन में आपको इंशाल्लाह तालीम के हवाले से इंतहाई मुफीद मालूमात फराहम करेंगे और हम फिर उसके बाद जो आल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन का जो ज़िली सदर है उनके साथ भी बातचीत करेंगे और जो सूबाई सदर उनसे बात करेंगे, दीगर जो असातिज़ा है उनसे भी बात करेंगे और उसके साथ फिर हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बातचीत करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि हम तालीम में कैसी बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकता। और जिस तरह की आपको मालूम है कि यूरोप में कई ऐसे ममालिक हैं कि उनके पास कुदरती वसाइल पाकिस्तान के नस्ब का बराबर भी नहीं है, मगर वो हमसे तरक्की में बहुत आगे गए। क्यों? कि उनके पास तालीम है और मेयारी तालीम है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की एजुकेशनल कन्वेंशन में हम आपको तालीम के बारे में मालूमात फराहम करेंगे, हमारे साथ रहिए। ज़िला चतराल में एप्टा यानी ऑल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के अराकीन का एक रोज़ा कन्वेंशन गवर्नमेंट सेंटिनल मॉडल हाई स्कूल के हाल में मुनक़िद हुआ। इस मौका पर एप्टा का सूबाई सदर अज़ीज़ुल्लाह खान मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लोअर चतराल ने की। फ़ारूक़ी साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। तो जैसा कि आपने कहा कि मेरा नाम महमूद गज़नवी है और फ़िलहाल मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लोअर चतराल काम कर रहा हूँ। ये मेरा ऑफ़िस है, यहाँ पे आप आए हो। तो मुख्तसरन अगर मैं अपना वो बताऊँ तो मेरी पैदाइश लुटकू में हुई है। सानी के गाँव है छोटा सा, तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई। गवर्नमेंट हाई स्कूल गम चश्मा से मैंने मैट्रिक किया था। उसके बाद डिग्री कॉलेज चतराल से मैंने एफएससी किया, फिर डिग्री कॉलेज ही से मैंने बीएससी किया। बीएससी करने के बाद पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने केमिस्ट्री में एमएससी किया। आईईआर पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने रेगुलर बीएड किया। तो बीएड करने के बाद 1998 में मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। तो मेरी जो पहली तकर्री थी वो साइंस टीचर, एज ए साइंस टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल चुमखोन में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। वहाँ 1-2 साल मुलाजिमत करने के बाद सन 2002 में मेरी सिलेक्शन हो गई एमएड प्रोग्राम के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में। तो उसके लिए चले गया। 2 साल मैंने एमएड किया KU IIT कराची से। करने के बाद दोबारा वापस आके अपने पोस्ट को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 2009 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ ये सेंटिनल स्कूल में। तो 3-4 साल इधर मैंने ड्यूटी की। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल द्रोश में। तो 2-2.5 साल उधर मैंने काम किया। उसके बाद फिर मेरी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया SDO पोस्ट पे। तो जब सिलेक्शन हो गया या चतराल ही में मेरी फिर पोस्टिंग हो गई। तो कोई 5 साल तक यहाँ काम किया। 2018 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया सवात ख़ोज़ाखेला में। तो 1 साल उधर मैंने काम किया। मीनवाइल 2019 में ऐसा हो गया कि मेरा प्रमोशन हो गया 18 में। प्रमोशन जब मेरा हो गया उस वक्त लोअर चतराल और अपर चतराल बाइफरकेट हो गए थे। तो मुझे भेजा गया अपर चतराल में एज ए डिप्टी DO और साथ ही मुझे DO का इजाफी चार्ज भी दिया गया था। तकरीबन 3 साल तक मैंने अपर चतराल में काम किया। करने के बाद 2022 पिछले साल मसलन 1 जुलाई को मेरा ट्रांसफ़र हुआ इसी ऑफिस में। तो अभी मेरा तकरीबन 1 साल हो गया है ये लोअर चतराल में। तो अभी इसी पोस्ट में काम कर रहा हूँ, आप मेरे ऑफिस में आए। तो ये मेरा मुख्तसर तारुफ था। अगर टोटल मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास 302 स्कूल हैं। इन 302 स्कूलों में से हमारे पास ऐसा है कि 74 हमारे पास मस्जिद स्कूल हैं, 169 हमारे पास प्राइमरी स्कूल हैं, तो 21 हमारे पास मिडिल स्कूल हैं और 30 हमारे पास हाई स्कूल हैं और 8 हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। तो ये हमारे पास स्कूलों की स्ट्रेंथ है। स्टाफ पोजीशन भी हमारे पास ऐसा है कि 1800 से ज़ायद हमारे पास टीचिंग स्टाफ हैं। कोई 400 के करीब हमारे पास ये नॉन टीचिंग स्टाफ है, मगर क्लास 4 वगैरह।
یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. شارٹیج آف اسٹاف ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تقریباً ہمیشہ رہتی ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ میں اگر کوئی پوسٹ خالی ہو جاتا ہے فوراً ہم اس کو فل نہیں کر سکتے. اگر آج پوسٹ خالی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پوسٹ سال تک خالی ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے بعد ہم اس کو ایڈورٹائز کریں. ایڈورٹائز کے لیے ایک جامع سسٹم ہمارا ہے. تو آج کل آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم تھرڈ پارٹی کو دیتے ہیں. وہ تھرڈ پارٹی کبھی NTS ہوتا ہے, کبھی ایٹا ہوتا ہے, کبھی وہ FTS ہوتا ہے, لیکن وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کے بعد ایک مکمل ایک جامع نظام ہے, اس نظام کے بعد وہ آتے ہیں, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اس وجہ سے شارٹیج ہوتی رہتی ہیں. اور یہ ہے کہ 1 سال بعد اپائنمنٹ ہوتے ہیں, پھر شارٹیج ہوتی ہے, پھر اپائنمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ہمارے پاس 100% اسٹاف جو ہے وہ آن ڈیوٹی ہو. ایکوپمنٹ کی بھی ہماری یہ ہے کہ کمی تو ظاہر بات ہے کہ رہتی ہے, لیکن بہت بہتر ہے پہلے سے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری جو پہلی اپائنمنٹ ہوئی تھی وہ ایز اے سائنس ٹیچر میرا اپائنمنٹ ہوا تھا. تو اس وقت کی جو صورتحال تھی اور آج کل کی جو صورتحال ہے بہت بہتر ہے پہلے سے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ 100% ایکوپمنٹ ہمارے پاس ہیں, تو یہ پھر میرے خیال میں یہ صحیح بات نہیں ہوگی. کمی تو ہمیشہ رہتی ہے, لیکن اگر ٹیچر جو ہے نا وہ محنتی ہو اور اس میں موٹیویشن جذبہ ہو وہ پورا کر سکتا ہے. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جب مجھے کسی چیز کی وہ کمی ہوتی تھی ساتھ والے اسکولوں سے ہم لے لیتے ہیں, اور کئی ایسے ساتھی تھے جو مجھ سے بھی سامان لے جاتے تھے, وہ پریکٹیکل کرواتے تھے. تو حالت بہتر ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ تمام مہیا ہیں, کمی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے ہمارے پاس. نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے فوراً ان کی وہ بتاؤ تو یہ شاید ممکن ہے, لیکن ہیں ایسے اسکول ہیں. پہلے زیادہ تھے, آج کل چونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈسٹریل گرانٹ ایک برٹش فنڈ کا ایک حصہ تھا, وہ 2014 سے مسلسل کئی سالوں تک آتے رہے, اس کی وجہ سے کافی بہتر ہوا ہے. لیکن اب بھی ایسا ہے کہ مختلف اسکولوں میں شارٹیج ہے. تو جو شارٹیج ہے اس کے لیے ہم نے ڈیمانڈ بھیجے ہیں, جب بھی پیسے آئیں گے وہ بن جائیں گے. لیکن پہلے سے بہتر ہے, کافی بہتر ہے. ظاہر بات ہے جو توقع ہم رکھتے ہیں وہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر ٹیچر مخلص ہو, محنتی ہو, وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہماری سرکار کا جو اصول ہے اس کے مطابق 40 بچوں کے لیے ایک کمرہ ہونا چاہیے, 40 بچوں کے لیے ایک ٹیچر ہونا چاہیے. تو اگر وہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے اسکول جو ہیں وہ ترقی کریں, ہمارے بچے جو ہیں ان کو معیاری تعلیم ملے. لیکن کچھ اسکولوں میں ہے, کچھ میں مسائل ہیں, اتنا زیادہ نہیں ہے. آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا کچھ چیزوں کو ہم بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, اتنی نہیں ہے. میں لوور چترال اور اپر چترال پرائمری سے لے کے ہائر سیکنڈری کوئی اسکول بھی ایسا نہیں ہے کہ میں ادھر نہ گیا ہوں. تو تمام اسکولوں میں فیسلٹیز ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ میں کچھ کمی ہے, کچھ میں پورے ہیں. تو کمی بھی اگر کہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیسلٹی مہیا نہیں ہے. فرض کرتے ہیں کہ اگر 200 بچوں کے لیے ایک واش روم ہے تو اس کو ہم کمی کہہ سکتے ہیں, شارٹیج کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیسلٹی جو ہے وہ مہیا نہیں ہے. اور دوسری بات آپ نے اچھی بات کی پانی کا. تو پانی کا مسئلہ آج کل میرے خیال میں اسکولوں کا نہیں, یہ پورے علاقے کا ہے, پورے صوبے کا ہے, پورے ملک کا ہے, بلکہ دنیا کو بھی اگر ہم لے لیں گے مختلف جگہوں پہ پانی کا مسئلہ وہ آ رہا ہے. اور یہ مسئلہ روز بروز یہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. تو یہ مسئلہ ہمارے اسکولوں میں بھی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اسکولوں میں یہ مہیا نہیں ہے. مہیا ہے, کہیں کم ہے, کہیں زیادہ ہے, کہیں ضرورت کے مطابق ہے, کہیں بالکل فراوانی سے مہیا. توجہ بالکل ہے, توجہ بالکل چاہیے. ہاں نہیں, یہ ہم نے بھی سنا ہے, ہمارے جو بزرگ تھے نا وہ کہتے تھے پہلے زمانے میں جو لوگ تھے گاؤں میں کوئی ایک بندہ ہوا کرتا تھا, وہ بمشکل مڈل پاس ہوتا تھا یا پرائمری پاس ہوتا تھا یا میٹرک ہوتا تھا, اور کہتے تھے کہ وہ خط بھی وہی لکھتا, سب کچھ وکیل سے لے کے وہ ہر فن مولا تھا. لیکن درمیان میں کچھ وہ آ گیا تھا, ہمارے معیار اتنا اچھا نہیں تھا. لیکن میں یہ بات ابھی بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے نکل رہے ہیں وہ بہتر ہیں, جس فیلڈ سے بھی نکل رہے ہیں اچھے ہیں, قابل ہیں, محنتی ہیں, اور ہمارے اسکولوں میں بھی ابھی جو آ رہے ہیں وہ اچھے ہیں. لیکن درمیان میں کوئی ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ
معیار کافی گر گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی یہ ہے کہ بالکل بیچتے تھے، میں یہی کہوں گا بیچتے تھے، بلکہ سچ بات تو یہ ہے اب بھی کچھ بیچتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تمام سرکاری اساتذہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بیچتے ہیں تو یہ ناانصافی والی بات ہوگی۔ بہت سارے ہمارے ٹیچرز ایسے ہیں کہ جن کے بچے سرکاری اسکولوں میں ہیں، لیکن کچھ کے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ہیں۔ تو اس میں ہر ایک بندہ اپنی آسانی کو دیکھتا ہے، چاہے اس کے گھر کے قریب اگر کوئی پرائیویٹ اسکول ہے اور اپنے بچے کو ادھر بھیجتا ہے، یا اس کی گھر والی ادھر پڑھاتی ہے، یا اس کا کوئی بھائی ادھر پڑھاتا ہے، تو میرے خیال میں کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی سرکاری اسکولوں میں بچوں کو لانے کا رجحان پہلے سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ مختلف قسم کے ہم اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، اور فیسلٹیز کو بھی اگر آپ دیکھیں، سہولتوں کو، تو سہولت بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرکاری اسکولوں میں بہتر ہیں، کیونکہ ہمارا ہر ایک کمرہ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بنتا ہے۔ پرائمری کا ہمارا کمرہ جو ہے وہ 16,25 کا ہوتا ہے، اور اس میں 10,25 کا برآمدہ ہوتا ہے۔ اس سے چھوٹا کمرہ ہم بنا ہی نہیں سکتے، الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ جبکہ مڈل اور اس سے اپر کے جو ہمارے کلاس رومز ہیں وہ 20-24 وہ بنتے ہیں، تو وہ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ اندر آپ جائیں گے، ابھی پچھلے سال فرنیچر ہمارے اسکولوں میں آئے ہیں، اتنے فرنیچر آئے ہیں، ہمیں ابھی حکم یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ فرش پہ نہیں بیٹھ سکتا، سب کو فرنیچر ملے گا، لیکن پرائیویٹ اسکولوں میں ایسا نہیں ہے۔ تو تمام سہولیات ہمارے ہاں زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تبدیلی جو ہے وہ راتوں رات نہیں آتی۔ ایک عرصے تک، ایک لمبے عرصے تک ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نظر انداز رہا ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ختم ہو، اور روز بروز بچوں کو لانے کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، ہم پر اعتماد لوگوں کا بڑھ رہا ہے۔ نہیں، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا اس پر، میں آپ سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا، مجھے معلوم ہے کہ جب ہم گئے تھے پشاور یونیورسٹی میں داخلے کے لیے، ہمارے زمانے میں ایسا تھا کہ 5 روپے کا داخلہ فارم ملتا تھا، اور ہر ایک اسٹوڈنٹ 10-10 15-15 20-20 ڈپارٹمنٹس میں وہ فارم جمع کرتا تھا۔ تو ان میں سے جس ڈپارٹمنٹ میں 2 3 4 5 ڈپارٹمنٹ میں فرض کریں اگر اس کا داخلہ ہو جاتا، پھر وہ اپنی مرضی سے ایک کو سلیکٹ کر لیتا۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی میں اس وقت گیا تھا، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا کہ جس میں چترالی لڑکا یا چترالی کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا نام فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وغیرہ میں آتا ہو۔ بہت لسٹ کے بعد 2 3 چوتھے پیج میں وہ چترالی اسٹوڈنٹ جو اس کے نام آتے تھے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بچے مختلف یونیورسٹیوں میں بھی، بلکہ فارن یونیورسٹیوں میں بھی داخلہ ریشو جو ہے ہمارا کافی بڑھ گیا ہے، کافی بڑھ گیا ہے، اس زمانے سے بہت بہتر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں بھی اگر آپ دیکھیں نا، جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا مجھے معلوم ہے کہ 25 سیٹ میں میرا نمبر جو ہے وہ 24 تھا، ایک ایسا تھا کہ جس کا نمبر مجھ سے کم تھے، لیکن اسی ڈپارٹمنٹ میں جب ایگزام ہو گئے تو میں ٹاپ 3 میں آ گیا تھا۔ جب بی ایڈ میں میرا داخلہ ہوا 270 ہمارے وہ سیٹ تھے، تو اس میں بھی میرا نمبر جو تھا میرے خیال میں وہ 270 میں سے 220 یا 230 وغیرہ میں میرا نمبر تھا۔ جب اس وقت ایگزام ہو گیا اس وقت بھی میں ٹاپ 3 میں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت یہاں وہ فیسلٹیز کم تھے تو اس وجہ سے نمبر کم آتے تھے، لیکن باہر جب جاتے تھے تو ہم کمپیٹ کر سکتے تھے، اس وقت بھی ہم کمپیٹ کرتے تھے۔ آج کل تو میرے خیال میں ہمارے بچے، ہمارے بچیاں اکثر ڈپارٹمنٹس میں وہ ٹاپ کرتے ہیں، سالانہ وہ آتا ہے۔ اور دوسری جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں، یہ ابھی 2-3 دن پہلے وہ رزلٹ اناؤنس ہوئے تھے پبلک سروس کمیشن کے، ایس کے بھی اور لیکچررشپ کے بھی، تو ان میں بھی اگر آپ چترال والوں کی وہ کارکردگی دیکھیں بہت بہتر ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے A1 گریڈ میں پاس ہو جائیں، وہ سارے کمیشن وغیرہ کے وہ جو پوسٹ ہیں ان کو وہ لے لیں، تو وہ دوسرے بھی وہ محنت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ بہت بہتر ہے، کمزور نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ نے بہت وہ کہتے ہیں نا، وہ پتے کی بات آپ نے کہہ دی ہے۔ یہ موبائل ہمارا جو ہے آج کل، ٹھیک ہے میں بھی اس کو استعمال کرتا ہوں، اگر میں دیکھوں نا تو یہ ایک عادت سی بھی ہو گئی ہے، لیکن ہماری مجبوری بھی ہے، کیونکہ میرا تمام ریکارڈ جو ہیں وہ اس موبائل میں ہیں، اور 24 گھنٹے یہاں سے ہمیں مختلف انسٹرکشنز ملتے ہیں، ہمارے جو مختلف پیغامات جو ہیں وہ اس کے ذریعے ملتے ہیں، ہماری ضرورت بھی ہے۔
لیکن کم از کم اسٹوڈنٹس جو ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی موبائل نہ رکھیں، وہ رکھیں لیکن ذمہ داری سے اس کا استعمال کریں. اس کا ایسا استعمال نہ کریں کہ ان کی پڑھائی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوں. اگر وہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، مثبت مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں، پڑھائی کے لیے اس کو استعمال کریں، نیٹ میں اگر کوئی چیز سرچ کرنی ہو تو اس کے لیے استعمال کریں، لیکن فالتو چیٹنگ کے لیے، فیس بک میں وقت گزارنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. آج کل جو ہے میں اکثر جگہوں میں جب جاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک فتنہ بھی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک رحمت بھی ہے. اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اس کو نقصان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر نقصان کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے پھر ہماری خلاصی نہیں ہے، بہت نقصان دہ ہے. اگر فائدے کے لیے ہم استعمال کریں گے تو اس کے فوائد جو ہیں ان کو بھی ہم گن کے پورا نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے جو بچے آج کل پڑھ رہے ہیں ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ اس کا ضرور استعمال کریں، لیکن اس کا مثبت استعمال کریں، اس کا منفی استعمال بالکل نہ کریں. دیکھیں ہمارا جو بجٹ آتا ہے نا وہ 2 قسم کا بجٹ ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں سیلری بجٹ، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو ریگولر بجٹ ہوتا ہے، وہ تو ملتا رہتا ہے. ایک ہوتا ہے نان سیلری بجٹ. اب نان سیلری بجٹ میں ہمارے جو ریکرنگ جو ایکسپینڈیچرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے آتا ہے، تو اس میں مسائل ہوتے ہیں، وہ پورا نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ملتا تو ہے لیکن پورا نہیں ملتا. اس میں ہمیشہ کمی خمی رہتی ہے. جہاں تک سرکاری اسکولوں کا تعلق ہے، میرے ذہن میں جو آتا ہے سب سے ہمارا بیسک ایشو جو ہے وہ پرائمری کا ہے. تو پرائمری میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس 7 کلاسز ہوتے ہیں. ہمارا نرسری ہے، ہمارا پریپ ہے، ہمارا 1 ہے، پھر 5 تک 7 کلاسز بنتے ہیں. تو ان 7 کلاسز کے لیے ہمارے پاس 2 ٹیچرز ہوتے ہیں. تو 2 ٹیچرز وہ جتنے قابل ہوں، وہ جتنے محنتی بھی ہوں، وہ جتنے موٹیویٹڈ بھی ہوں، تو ایک ٹیچر کو 3 کلاسز ملتے ہیں اور دوسرے ٹیچرز کو بھی 3 کلاسز ملتے ہیں. تو ایک کلاس میں اگر وہ 3 جماعتوں کو پڑھائے وہ پورا نہیں ہوتا. اگر حکومت آج کل یا سال بعد کبھی ایسا کرتا ہے کہ ہر کلاس کے لیے اگر ایک ٹیچر وہ مہیا کرتا ہے، بہت زیادہ اثر ہوگا. اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. اور خصوصاً پرائمری جو ہے نا وہ بنیاد ہوتی ہے. بنیاد اگر پھر مضبوط ہو آگے بالکل وہ مضبوط ہوگا. مجھے جو سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے مجھے یہی لگتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں اور مسائل ہوتے رہیں گے. جہاں بھی ہم جائیں گے مسائل تو موجود ہیں. اگر مسائل نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے پھر ہم جنت میں رہے ہیں. ظاہر بات ہم دنیا میں رہیں تو مسائل ہیں، لیکن جو سب سے مین ایشو میرے خیال میں تو یہی ہے کہ پرائمری اسکولوں میں اساتذہ کی بہت. تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ ابھی ECD کا کانسیپٹ آ گیا ہے. ہمارے ہی مختلف اسکولوں میں ECD رومز موجود ہیں. تو کچھ رومز ایسے ہیں جو NGO والوں نے ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں، کچھ ہم اپنے وہ اس پہ سیٹ کیے ہیں. ابھی گورنمنٹ جو ہے ہماری صوبائی گورنمنٹ وہ اس پہ غور کر رہی ہے اور نئے ECD سینٹر جو ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے ہم سے وہ ڈیمانڈ مانگا ہے، ہم نے بھیجے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ECD جو ہے وہ ایز اے ریگولر کلاس شروع ہو جائیں گے. ابھی شروع ہو چکے ہیں لیکن تمام اسکولوں میں نہیں ہیں، کچھ اسکولوں میں ہیں، کچھ میں نہیں بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ECD کے لیے زیادہ وہ ایکوپمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کو پڑھانے کے لیے بھی اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ٹیچر جو ECD ٹرین نہ ہوں تو عام ٹیچرز وہ پڑھا نہیں سکتے. لیکن حکومت جو ہے ابھی اس کی اہمیت سے باخبر ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. میں نے بھی یہ بھی سنا ہے کہ تمام اسکولوں میں ابھی ECD سینٹرز جو ہیں وہ مہیا کیے جائیں گے. تو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. میرے خیال میں 2%، لگ بھگ 2% ہے. تو ایسی چیزیں ہیں نا، یہ پالیسی لیول کی باتیں ہیں. تو میں ایز اے سرکاری ملازم یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ایسا فورم مل جاتا ہے اور ہم سے کوئی وہ پروپوزل مانگتا ہے، بالکل ہم پروپوزل دے سکتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہماری بنیاد ہے. ہماری بقا جو ہے وہ ایجوکیشن پہ ہے. جتنا مضبوط ہم ایجوکیشن کو کریں گے ہمارا مستقبل اتنا سیکور ہوگا. تو میرے خیال میں اس میں 2 رائے ہو ہی نہیں سکتے کہ جتنا زیادہ وہ ایجوکیشن پہ ہم خرچ کریں گے ہمارا مستقبل اتنا بہتر ہوگا. ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اتنی کامیاب زندگی گزار سکیں گی. ہمارا ملک مضبوط ہوگا، ہمارے ملک کو استحکام ملے گا.
देखें सरकारी दारुल जो हैं वो पूरे सूबे में 4 हैं, तो उन 4 में से 2 सवात में हैं, 2 हमारे चित्राल में हैं। एक ये चित्राल दारुल हमारे शाही मस्जिद के साथ में, एक धोश में है, तो ये 2 हमारे हैं। ये सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो ये हमारे मिडिल स्कूल के दर्जे के हैं, लेकिन एक्चुअली ये डिग्री अवार्डिंग है, ये डिग्री देते हैं शहादतुल आलिया और शहादतुल आलमिया दोनों, मतलब ये MA की डिग्री मुहैया करते हैं। तो हमारे ये दोनों जो हैं इनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, सवात के जो 2 हैं उनसे हमारी वो कारकर्दगी बेहतर है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट जो है या बेहतरी जो है इसकी गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है। हमारी और भी तवक्को है कि ये और बेहतर हो जाए। नहीं, मैं इससे इत्फाक नहीं करता, मैं आपकी इस बात से इत्फाक नहीं करता। अलबत्ता ये है कि स्टूडेंट कैपेसिटी अगर कम है या स्टूडेंट की तादाद अगर कम है वो शायद हो, लेकिन वो भी कम इस वजह से नहीं है कि मुझे मालूम है कि यहाँ भी हमारी इनरोलमेंट जो है तो वो 150 के बराबर है, लगभग कभी कम कभी ज़्यादा होता है, और द्रोश में भी कम नहीं है, बेहतर है। बाकी जो दूसरे हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या है क्या नहीं। हाँ बिल्कुल वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। हमारे जितने भी स्कूल हैं, हमारे हर एक स्कूल में फ़र्ज़ करें हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें अरबी का टीचर होता है और हमारे पास इस्लामियात का टीचर भी होता है और हमारे पास कारी भी होता है, तो उनमें से अक्सर जो हैं वो पेश इमाम होते हैं। लेकिन हमारे जो स्कूल आवर्स हैं, स्कूल आवर्स में बाहर जाके पेश इमाम बनने की या ख़तीब बनने की वो इजाज़त नहीं है। हमारे तकरीबन तमाम स्कूलों में ज़ुहर की नमाज़ जो है वो बाजमात अदा की जाती है, तो हमारे ये टीचर्स हमारे स्कूलों में ही वो इमामत करते हैं। फिर भी चूँकि आपका ताल्लुक़ मीडिया से है, आपको कोई ऐसी अगर शिकायत मिल जाती है या कहीं ऐसा वाक़या हो जाता है कि हमारा कोई टीचर जो है वो अपनी ड्यूटी आवर्स में ड्यूटी को छोड़ के बाहर जाके अगर वो इमामत करता है, हम इसको बिल्कुल रोकेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। जुमे के दिन हमारी छुट्टी जो है वो 11:30 बजे छुट्टी होती है, 11:30 बजे छुट्टी होती है, 12 बजे या 12:15 बजे वो आ सकते। लेकिन आप यूनियन अगर मुस्बित मकासद के लिए तो फ़ायदेमंद ही है, लेकिन अगर वो यूनियन को एज ए प्रेशर ग्रुप इस्तेमाल करते हैं कमज़ोरी करने के लिए या दूसरे मकासद के लिए, तो ज़ाहिर बात है फिर नुकसानदेह ही है। तो हमारे भी टीचर्स के यूनियन हैं एक लिहाज से, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन हमने किसी को ये अलाउड नहीं किया है कि वो स्कूल आवर्स में यूनियन के किसी कार्रवाई में वो हिस्सा ले लें, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर कोई हमें वो मिल जाए, कोई ऐसी रिपोर्ट मिल जाए कि स्कूल आवर्स में या बग़ैर छुट्टी लिए कोई अपने आप को सदर कहकर या कोई अपने आप को सेक्रेटरी कहकर या कोई और उहदेदार कह के वो निकलता है, हम इसको अलाउड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। देखिए, मैंने आपको बताया भी कि पहले हमारे जो प्राइमरी टीचर्स थे वो भर्ती होते थे 5 स्केल में या ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्केल में,
और या आर्ट स्किल में मूव ओवर या सिलेक्शन ग्रेड, ये दो वो तरीके थे उस ज़माने में। मैक्सिमम 10 स्किल में वो रिटायर हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब हमारा प्राइमरी टीचर जो है वो अपॉइंटमेंट इसकी हो जाती है 12 स्किल में, 4-5 साल या 5 साल 6 साल के बाद इसकी प्रमोशन हो जाती है 14 स्किल में। उसके बाद वो PSST बन के 15 स्किल में जाता है, CT में 15 स्किल में जाता है, SST में भी इसका कोटा मौजूद है 20%, वो 16 स्किल में जाता है। हमारे पास ऐसे केसेस हैं जो एज ए प्राइमरी टीचर्स अपॉइंटमेंट हुए और 16 में 17 में जाके वो पेंशन हो गए हैं। इसी तरह जो दूसरे कैडर हैं वो भी ऐसा ही हैं। वो पिछले दिनों मेरा एक दोस्त बता रहा था कि वो SST अपॉइंटमेंट हुआ था इसका 14 स्केल में, तो अब SST जो है वो 16 है और अभी वो कह रहे हैं कि इसको भी इनिशियल अपॉइंटमेंट 17 में कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स हैं या जो इंसेंटिव्स हैं वो आ रहे हैं और आना भी चाहिए। ज़ाहिर बात है कि ये टीचिंग का ये प्रोफेशन, जितना इसमें मराद ज़्यादा होंगे इतने ही बेहतर लोग इसकी तरफ आएंगे। तो मेरी कम अज़ कम मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि असातिज़ा किराम जो हैं इनको माशरे में भी वही मकाम इनको मिले, मराद भी उसी तरीके से इनको मिलें। लेकिन साथ साथ मैं जहाँ भी जाता हूँ इनको यही कहता हूँ कि अगर आप मराद ऐसे चाहते हैं, माशरे में मकाम चाहते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी फिर इसी किस्म के होने चाहिए। तो ये दोनों लाजिम मालूम है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना, जिस ऑफ़िस में अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये पूरा हमारा दफ्तर नहीं है ये बल्कि स्कूल का प्रिंसिपल हाउस है। ये प्रिंसिपल हाउस हुआ करता था। तो कुछ साल पहले हमारे पास चूँकि दफ्तर के लिए कोई वो नहीं है, तो हम आए हुए हैं, कई सालों से इधर रह रहे हैं। और ये भी आपको बताऊं, मज़े की बात ये है कि आज से कम से कम 10-15 साल पहले इस बिल्डिंग को नाकाबिल इस्तेमाल वो डिक्लेयर किया जा चुका है। हम फिर भी इसमें रह रहे हैं। ख़तरा तो है बिल्कुल। तो मालूम है कि वसाइल की हमारे पास इंतहाई कमी है, तो हो सकता है इस पर कोई गौर हो रहा हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते फ़ौरन जो हम चाहेंगे वही मिलेगा। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा। लेकिन असातिज़ा का जो पैगाम है मेरे ख्याल में वो ऑलरेडी दे चुका हूँ। हम कहते हैं कि असातिज़ा किराम बहुत मुअज़्ज़ज़, बहुत बाइज़्ज़त, काबिल एहतराम लोग हैं। तो इनकी मेहनत, इनकी कोशिश, इनका जज्बा, इनका लगन, बल्कि मैं कहता हूँ इनका उठना बैठना, इनकी हर एक चीज़ जो है वो काबिल तक़लीद होनी चाहिए। स्कूल के अंदर भी, स्कूल से बाहर भी, मुआशरे में भी, खेल के मैदान में भी, इबादत के मकाम पे भी, हर एक जगह में वो अपने किरदार से लोगों को ये बताएं कि हम असातिज़ा हैं। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है, बच्चों के लिए भी मेरा यही पैगाम है कि आजकल का ज़माना सहूलियात का ज़माना है। जिस वक्त हम स्कूल में थे ये सहूलियात नहीं थे। हमारे पास किताबें भी नहीं होते थे, कापियाँ नहीं होते थे। अगर हमें कोई मसला होता था, उस मसले को हल करने के लिए वो असातिज़ा मौजूद नहीं होते थे। तो आजकल ये मौजूद है, एक क्लिक पे सब कुछ इनको मिल जाता है। लेकिन जो कमी है वो सिर्फ मेहनत की है। अगर हमारे बच्चे मेहनत करेंगे, मैं खुसूसी तौर पर ये कहूँगा कि मेहनत के बग़ैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। कोई शॉर्टकट, कोई आसान रास्ता, ऐसी कोई वो नहीं है। कोई लिफ्ट नहीं है कि इस लिफ्ट में आप बैठ के ऊपर चढ़ जाएं। आपको जो सीढ़ियाँ हैं, जो जीना है, इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाएंगे, लेकिन मेहनत के बगैर बिल्कुल नहीं होगा। ज़िम्मेदारी, बस काम करें, दिन रात मेहनत करें। वसाइल मौजूद हैं, ज़माना जो है वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। मेरा सिर्फ यही पैगाम है कि बस मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम हमें दिया। बड़ी मेहरबानी है, आपकी भी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। चतराल के असातिज़ा ने मेहमान नवाजी की रिवायत कायम रखते हुए मेहमानों को डाखाना चौक से जुलूस की शक्ल में लाया। इस मौका पर उन्होंने हस्ब रिवायत मेहमानों को चतराली पकोल यानी टूपी भी पेश किए। कन्वेंशन से खिताब करते हुए एप्टा के ज़िली सदर ज़ियाउर रहमान ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा और उन पर जोर दिया कि वो प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे और हम उनके साथ हर मैदान में शाना बशाना खड़े होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई सदर
صدر عزیز اللہ خان نے کہا کہ ہم نے اساتذہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہر فورم پر حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو تعلیم کے لیے اتنا زیادہ بجٹ رکھو کہ ہر پاکستانی آسانی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج کا جو پرائمری ٹیچرز کا کنونشن تھا، ایک اپنے اپر چترال میں کی ہے، ایک لوور چترال میں کی ہے، تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو تعلیمی ماحول جو ہے وہ بہترین ہے، لیکن یہاں پہ ٹیچرز کی کمی ہے، اسکولوں میں وہ سہولیات نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ کے لیے ٹارگٹ ہمیں دیا ہے کہ آپ 16 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں داخل کریں، تو وہ تو ہمارا کام ہے، ہم نے پچھلے سال بھی ٹارگٹ اچیو کیا تھا، اس سال بھی کریں گے، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب بچے ہم انرول کریں گے تو پھر آپ اسکولوں میں ان کے لیے اضافی کمرے بنائیں، اس کے لیے پانی بجلی کا انتظام کریں تاکہ بچے آئے، تاکہ وہ پھر ان کا دل لگے اسکول میں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ایک کمرے میں 100 بچوں کو انرول کر کے بٹھائے تو پھر وہ 100 میں سے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ بچے تنگ ہو جاتے ہیں پھر اس ماحول میں، اس کو وہ تعلیمی ماحول نہیں ملتا۔ تو اس حوالے سے یہ کنونشن ہم نے لوور چترال کے ساتھیوں نے رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ سے یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ جو 17 جنوری 2023 کو پرائمری اساتذہ کی اپ گریڈیشن جو کیبنٹ نے منظور کیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے فوری اقدامات کرے اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، کیونکہ اساتذہ میں وہ کیا ہے کہ عدم برداشت ہے اور مایوسی ہے، بے چینی ہے کہ یار اتنا ٹائم گزر گیا ہے ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا۔ تو اگر اس طرح کا یہ کام لے رہے ہیں، سلو کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ پھر اساتذہ جو ہے وہ احتجاج پر مجبور ہوں گے، لیکن ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ٹیچر جو معمار قوم ہے وہ سڑک پہ آ جائے۔ لہٰذا حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ استاد کی عزت کو بحال کرے، اس کے وقار کو بحال کرے، اور اس کو جو گورنمنٹ نے، جو سابقہ گورنمنٹ نے اپ گریڈیشن کی اپروول دی ہے، منظوری دی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرے، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ یہ بہت اہم سوال ہے فاروقی صاحب۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان ملکوں کو دیکھیں جہاں ترقی روز بروز بڑھ رہی ہے، تو اس کے پیچھے استاد کا ہاتھ ہے، لیکن اس ملک میں آپ استاد کے مقام کو دیکھیں، اس کی طریقہ کار جو یہاں پہ اس کا ہوتا ہے، دنیا میں پرائمری لیول جو ہے اس کا ٹیچر سب سے زیادہ مراد یافتہ ہوتا ہے، اس کا گریڈ، اس کا تنخواہ، اس کی سیلری، اس کی دیگر جو مراد ہوتے ہیں، اس کا پروٹوکول آپ دیکھیں، ایک منسٹر سے کم اس کا پروٹوکول نہیں ہوتا پرائمری ٹیچر کا۔ اور یہاں آپ دیکھیں تو تبدیلی تو تب آئے گی جب آپ اس معاشرے کو لائیں گے، اور جہاں اس معاشرے میں ٹیچر کو جو مقام ہے وہ مقام آپ یہاں دیں گے، تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں جاتا ہے۔ معاشرے میں ٹیچر کا مقام تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سرکاری سطح پر اگر ٹیچر کو مقام ملے، مطلب اس کو ایک ایسا کارڈ ملے کہ اس کا جہاں جاتا، کسی بھی دفتر میں ہو جاتا ہو، تو اس کو بحیثیت معمار قوم، بحیثیت ٹیچر، اس کو وہاں پہ پروٹوکول ملے، تاکہ پتہ چلے قوم کو، دنیا کو، کہ پاکستان میں ٹیچر کا یہ مقام ہے۔ تو یہ سب ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے جو بڑے ہیں، جو حکومتی عہدیدار ہیں، اس کو دل کھول کر فیصلے کرنے چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر سے جو فنڈ آتے ہیں، چاہے وہ NGOs ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، وہ پاکستان کو دیتے ہیں ایجوکیشن کے نام پہ، تو وہ صرف اور صرف پرائمری کے نام پہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ فنڈ جو پاکستان کو ملتا ہے، صوبے کو ملتا ہے، وہ بھی ان بچوں اور ٹیچروں پر لگایا جائے صحیح طریقے سے، تو میرے خیال میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ملتا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ریشو اب بہت کم ہے، لیکن یہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ دیکھو اگر ٹیچر ہے تو ٹیچر بھی اس معاشرے کا رہنے والا انسان ہے۔ اب آپ ہے، صحافت سے تعلق ہے، میں ٹیچر ہوں، ایک گھر میں رہتے ہیں ہم، آپ کا بیٹا ادھر جائے گا پبلک پرائیویٹ اسکول میں، میرا بیٹا سرکاری اسکول میں جائے گا، تو یہ ایک ایسا نیچرلی چیز ہوتی ہے ہمارے خواتین میں بھی، ہمارے گھریلو ماحول میں بھی، کہ اس کا بیٹا ادھر جاتا ہے اور میرا بیٹا ادھر جاتا ہے۔ تو یہ ایسا چیز ہے کہ اس پہ یہ نہیں لینا چاہیے کہ بھئی ٹیچر اپنے بچوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ ہمارے پاس جو بھی بچے ہیں وہ ہمارے اپنے بچے ہیں، قوم کے بچے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں۔ جب وہ اسکول کے اندر آتے ہیں، ہم ہمارے پاس 6 گھنٹے 5 گھنٹے گزارتے ہیں، تو ہم اس کو اپنے بچوں سے کم نہیں دیکھتے۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں تو سب سے پہلے میرا پیغام اپنے اساتذہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے لیے اپنی ڈیوٹی، فرائض اور جو ہمارے ساتھ پڑھنے والے بچے ہیں ان کا حق ہے۔
اول فرائض ہے، دوسرے نمبر ہمارے حقوق ہے. جب ہم اپنے فرائض کو پورا کریں گے، اس قوم کے بچوں کو ہم تعلیم یافتہ، دینی تربیت، اخلاقی تربیت اس کی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھتا ہے اور ہمارے حقوق کے لیے راستے خود بہت کھولے گا. یہی میرا پیغام ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت ان پر زور دیتی ہے کہ داخلہ مہم کے دوران 16 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں داخل کرائے. ہم تو اپنا ہدف پورا کریں گے، مگر حکومت کو بھی چاہیے کہ ان بچوں کے لیے بجلی، پانی، ہوا، واش روم اور دیگر سہولیات کا بندوبست کرے تاکہ وہ بچے اسکول چھوڑنے پر مجبور نہ ہو. اس موقع پر صوبائی صدر عزیز اللہ خان نے میڈیا سے بھی بات چیت کر لی. ضلعی صدر ضیاء الرحمان نے اس کنونشن کے راز و مقاصد پر اظہار خیال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضیاء الرحمان، صدر ایپٹا چترال لوور. آج کا ایپٹا کنونشن ہم نے رکھا تھا، ہم نے اپنے صوبائی صدر عزیز اللہ خان صاحب کے اعزاز میں رکھا تھا. اس کا مقصد تھا کہ پرائمری تعلیم جو ہے وہ بنیادی تعلیم ہے، اور وہ جو ہے اتنا پرکشش ہو کہ اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ اس کے لیے آئیں. اور جب تک پرائمری تعلیم بہتر نہیں ہوگا، قوم بہتر نہیں ہوگا. بنیاد یہ ہے، اگر بنیاد مضبوط ہوگا تو آگے وہ عمارت بھی مضبوط ہوگی. اس حوالے سے ہم نے رکھا تھا کہ پرائمری میں مسائل زیادہ ہیں، ان کو ہم کس طرح حل کریں گے، اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ رکھا تھا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کا جو مطالبات ہیں وہ کیا ہے؟ کیا ہو؟ وہ ہمارا مطالبات تھا، بنیادی اسکیل 15 رکھا تھا، لیکن حکومت نے اس کو 14 کر کے 17 جنوری 2023 کو نوٹیفیکیشن کیا ہے. اب قانوناً وہ 1 جولائی 2023 سے نافذ العمل ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے زمین کی صنعت دی گئی ہے، اب ہم نے اس کو اپنے قابو میں لانا ہے. اس کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے قابو کرنے کا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈپلومیسی کے ذریعے حل ہو جائے. اگر نہیں ہوا تو ہم سب عزیز اللہ خان صاحب کے کال کے انتظار میں ہیں، تو دم دم مس قلم در. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج خاص کر اسی زمانے میں، اسی ملک میں ابھی جو پورے ملک میں مالی حالات اس کے خراب ہیں، ان میں سب سے زیادہ متاثر پاکستان کے سرکاری ملازمین ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ان کے جو مسائل ہیں وہ بڑے ہیں. کیونکہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں یا اوپر درجے کے لوگ ہیں، یہ اپنے اسی نمائندگی کے بل پوتے پہ یا جو افسران ہیں وہ اپنے اس کے بل پوتے پہ ان کی جو مراد ہیں وہ تقریباً عام ملازمین کو وہ 5%، 10% اور 15% پہ ترخواتے ہیں، اور وہ اپنے لیے سارے جو بڑے ہیں وہ 150%، 200% جو مراد ہیں ان کو بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے بغیر بھی ان کے جو شاہانہ جو اخراجات ہیں وہ تو حد سے زیادہ ہیں. تو ہمارا یہ اپیل ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں یا حکومت کے خدمتگار ہیں، جس طرح آفیسر کا آلریڈی ان کے مراد سب سے زیادہ ہیں، مگر ابھی کم از کم لوور جو پاکستان کے ملازمین ہیں ان کو بھی ان کے بچوں کو بھی پیٹ پالنے کا موقع دینا چاہیے. کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ملازمین کہ ان کے جو روزانہ کا جو مراد ہے وہ بڑے، وہ خوش احترابی سے اور اپنے اس کے ساتھ اپنے ڈیوٹیوں میں وہ سرگرم رہیں. اس کنونشن میں کثیر تعداد میں ضلع بھر کے پرائمری اسکولوں کے اساتذہ نے شرکت کی، جو دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ جو ایپٹا آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن کا جو ایجوکیشن کنونشن تھا، تعلیمی کانفرنس تھا گورنمنٹ سینٹینل ماڈل ہائی اسکول کے حال میں، اور یہاں پہ جو ان کا صدر آیا تھا، صوبائی صدر عزیز اللہ خان صاحب آئے تھے، ان کا تقریر آپ نے سن لیا، ان کی بات چیت سن لی، اور خاص کر جو ضلعی چترال ضلع کا جو صدر ہے ضیاء الرحمان صاحب کی بات سن لی، اور ہم نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے بات کر لی محمود غزنوی صاحب سے. تو ان سے ہم نے طویل بات چیت کر لی، ان کا انٹرویو کیا، اور خاص کر ہمارا موضوع یہ تھا کہ پہلے زمانے میں جو طلبہ یا طالبات تھے ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، وہ دیا یا لٹین جلا کر یا کوئی خاص لکڑی اس کی روشنی میں سبق پڑھتے تھے، مگر اس وقت ان کی شوق تھی، تعلیم کتاب کے ساتھ شوق تھی. اور آج کل مطلب ہے کہ بجلی ہے، سولر ہے، ایئر کنڈیشن ہے، پنکھا ہے، سب کچھ ہے، مگر شوق کی فقدان ہے. اور دوسرا جو وہ چونکہ ماہر تعلیم ہے،
उनका ये कहना था कि बदकिस्मती से मोबाइल ने हमारे तलबा और तालिबात की जो बहुत ज़्यादा कीमती वक्त है ज़्यादातर वो ज़ाया किया। अगर मोबाइल को पॉजिटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसमें से अगर आप कोई रिसर्च करे या कोई सवाल पूछे या मालूमात करे गूगल पे तो ठीक है, मगर बदकिस्मती से हमारे कुछ शहजादे ऐसे भी है कि छोटे छोटे घंटे फजूल में चैटिंग में और फजूल गपशप में और इस तरह फेक उनके साथ मतलब बातचीत करने में ज़ाया करते हैं। टाइम भी ज़ाया होता है, उनके पैसे भी ज़ाया होते हैं और उनकी आंखें भी मुतासर होती है। तो ये हमारे लिए एक मुफीद चीज़ भी है मगर ज़हर कातिल भी है, ख़ासकर तलबा तलबात के लिए। अगर उसको संजीदगी से और ज़िम्मेवारी के साथ इस्तेमाल करे तो बेहतर है, क्योंकि वो ज़रूरत भी है। अगर उसको रफ़ इस्तेमाल करे बग़ैर ज़रूरत के और उसको मिस यूज़ करे, गलत इस्तेमाल करे, तो ये वक्त का भी ज़िया है, पैसे की भी ज़िया है और सेहत की भी ज़िया है, क्योंकि नींद भी ख़राब होती है, नज़र भी ख़राब होती है। तो आज का जो तालीमी कन्वेंशन था, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस था या कन्वेंशन था, इसका लबाब मकसद ये था कि एजुकेशन के लिए बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तकरीबन कोई, उनका कहना था कि कोई 2% बजट है, चलो 4% कर लो, 5% कर लो, फिर भी नथिंग, बहुत कम है। अगर एजुकेशन के लिए हम कम से कम 50-60% बजट न रखें तो मेरे ख्याल में कि हम उस लेवल पर नहीं जा सकते जो दुनिया के तरक्याती ममालिक तालीम की वजह से जा चुके हैं। हमारी मुल्क का भी एक और भी अलमिया है कि हमारा ज़्यादातर बजट जो है अफसरशाही और जो VIP क्लास है उनकी अयाशियों, उनकी मतलब है कि नौकरों चाकरों, यहाँ तक कि उनकी कुत्ते पालने पर भी हमारा बड़ा बजट खर्च होते हैं, ज़ाया होते हैं। हमारे जो सरकारी इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, जो गाड़ियाँ हैं, हेलीकॉप्टर है, जहाज़ है, जो भी सरकार है माल मुफ्त दिले बेरहम मिस यूज़ होते हैं, ज़ाया होते हैं। और हम एक खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल ये रही तो हम एक गैर ज़िम्मेदार कौम डिक्लेयर होंगे और फिर ये होगा कि हम बहुत मुश्किल है हमारा तरक्की करना। तो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का मकसद ये होता है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, उनको एजुकेट करें, उनको मालूमात फराहम करें और ख़ासकर हमारी जो पॉलिसी मेकर है उनको हम मोटिवेट कर ले कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए कि एजुकेशन के लिए बजट भी रखे, असातिज़ा को भी उनको मतलब है कि चार्मिंग वो दे, फैसिलिटी दे, मगर उनको पाबंद भी करे कि वो अपनी जो उनको जो मुराद मिलती है उसके रिटर्न में वो अपना ईमानदारी से ड्यूटी करे, बच्चों को शौक़ से पढ़ाए और उन बच्चों को एक अच्छा कौम बनाए, अल्लाह ताला याफ्ता बना दे और ज़िम्मेदारी के साथ अपना अगर ड्यूटी परफॉर्म करे तो ये इबादत भी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है हमारे नए नस्ल से, नौजवान नस्लों से कि वो जो बढ़ेंगे और बड़े बड़े पोस्टों पे जाएंगे, पॉलिसी मेकर बनेंगे, तो वो इस सोचने पर मजबूर होंगे कि हमारा जो बजट का खून पसीने का जो बहुत ज़्यादा हिस्सा इन अफसरशाही तबके की जो अयाशियों पे खर्च होती है उसको हम कैसे कंट्रोल करें और उसको हम लेकर हम अगर तालीम पे लगा दें, सेहत पे लगा दें, तरक्याती कामों पे लगा दें और ट्रेड पे लगा दें, तो इंशाल्लाह हम फिर अपना जो गले में हमने जो कशकोल डाले हुए वो तोड़ेंगे और हम फिर किसी से कर्ज मांगने या मैं यूँ कहूँगा कि भीख मांगने पे मजबूर नहीं होंगे और हम वो कौम है, वो मुल्क होंगे कि हम दूसरों को खैरात देंगे या भीख देंगे। हमारे मुल्क में कुदरती वसाइल की इंतहाई मुख्तात है, बहुत ज़्यादा है, मगर उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, उससे हम फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। और अगर ले सकते हैं और हमारे पाकिस्तानी कौम जो है हम वो कौम है कि अभी तो सुनने में आया कि रेडियो पे भी टैक्स लगा दिया, मतलब टेलीविज़न पे भी टैक्स दे रहे हैं। आप माचिस खरीदते उस पर भी टैक्स है, इजलोड करें उस पर भी टैक्स है, साबुन खरीदे उस पर भी टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स है, मगर वो टैक्स के पैसे कहाँ जाते हैं? हमें कोई उसके रिटर्न में कौम को उसके रिटर्न में कोई फैसिलिटी या सहूलियात या तरक्याती कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। और वही अफसोस से कहना पड़ता है कि जो अफसरशाही तबका है ये ज़्यादातर हमारे खून पसीने का जो टैक्स का पैसा है उनकी अयाशियों पे और उनकी वारे नयार और उनकी मज़ों पे उड़ जाते हैं। और हमारे जो मिडिल तबका है या जो गरीब तबका है उनकी अक्सर ऐसे बच्चे हैं कि वो इतने मजबूर है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय वो किसी मिस्त्रखाने में बिठाते हैं और वो ये उम्मीद रखते हैं कि शाम को जो मेरा बच्चा आएगा तो 150 रुपये कमाएगा और हमें उससे रोटी खाऊंगा। तो अगर हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत दे, हम दुआ कर सकते हैं अगर कोई ऐसा हज़रत उमर फ़ारूक की तरह या हज़रत उमर बिन अज़ीज़ की तरह ऐसे हुक्मरान आ जाए कि मुल्क में अज़म का जो निज़ाम है वो अदल का निज़ाम नाफिज करे और हमारी आवाम का ख्याल रखे और तालीमी निज़ाम को बेहतर करे और सेहत का निज़ाम बेहतर करे और हमारी जो ट्रेड है, तजारत है, तरक्याती निज़ाम बेहतर करे और हमारी जो फजूल जो बाज़ मदों में जो बजट का पैसा फजूल ज़ाया होते हैं एक ख़ास क्लास की अयाशियों पे वो अगर रोक दे
تو ہمارے ملک میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس کو آگے لا سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ نہ ہم پر کسی دوسرے ملک سے ادھار مانگنے یا IMF سے گرانٹ لینے پہ مجبور ہیں گے، نہ ہم کچکول گلے میں ڈالیں گے، تو ہم آگے جا سکتے ہیں. مگر صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمانداری ہو، خلوص ہو، ڈیڈیکیشن ہو، سنسیریٹی ہو. آپ کا میزبان غلام احمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنے دعا میں ضرور یاد کیجیے گا. انشاءاللہ دوسرے ڈسٹرکٹ پروگرام میں آپ کو کسی دوسرے موضوع میں آپ سے بات کریں گے. تب تک اللہ حافظ.